وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود اور کروڑوں سلام ہو پر پروگرام چل رہا ہے، اور آج اس کا 79 پروگرام چل رہا ہے، 79 سیریل۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور تکمیل کرے۔ بات چل رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اوپر۔ کل میں نے مختصر آپ کے سامنے ان خصوصیات کا ذکر کیا تھا جن پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ذاتی طور پر وہ خصوصیت کسی بھی امتی میں موجود نہیں۔ آج جو ہم بات آپ کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کسی نبی کے ساتھ نہیں۔ اس بات کا ہم ذکر کریں گے، مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی روایتیں نقل کر رہے ہیں سب صحیح روایتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے ایک ایسا روب دیا ہے۔ روب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ یہ بڑی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور دشمن جو ہے وہ ہمارے بارے میں سوچ کر کے اندر سے خوف کھاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی۔ آپ نے فرمایا، صحیح ہے میرا روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر دشمن ہوتا ہے تو دشمن ہم سے خوف کھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین ہوتے تھے وہ بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھل مل کر کے رہتے تھے۔ جب کبھی دشمنی کی نیت سے کوئی بھی آیا تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ کیا ہو گیا ہے؟ لڑک گیا ہے۔ ابو جہل جو کہ چوٹی کا دشمن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپیل کی کہ میرا پیسہ اس نے لے رکھا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ انہوں نے کئی قریش کے لوگوں سے کہا، قریش والوں نے جان بوجھ کر شرارتاً کہا کہ دیکھو اگر کوئی پیسہ دلا سکتا ہے تو یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیسہ تمہارا دلوا سکتے ہیں جا کر۔ یہ بولیں گے تو ان کا مقصد کیا تھا کہ ابو جہل سے تو ان کا ایسے معاملہ ہے کہ اگر جا کر کے بولیں گے تو حضور کیوں بے عزتی کرے گا۔ وہ باہر کا آدمی تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا، اللہ کے رسول میرا پیسہ یہ لیا ہے اور واپس نہیں کرتا۔ حضور نے کہا میں چلیے۔ اب یہ لوگ یہاں جو کھڑے تھے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب دونوں میں بے عزتی ہو اور کب ہم تالیاں بجائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا۔ ابو جہل نکل کر کے آیا، حضور نے فرمایا کہ اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ ابو جہل پانی پانی، اور اس نے جا کر کے کھٹ سے نکال کر کے اس غریب کا پیسہ دے دیا۔ اب یہ لوگ بڑے تعجب میں کہ اتنے لوگوں نے ابو جہل سے کہا کسی کی بات نہیں ہماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ لوگوں نے جا کر کے ابو جہل سے کہا کہ مجھے تم نے یار ہم لوگوں کے ایک دم توقع کے خلاف کام کیا۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول ہمارے دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا اونٹ سامنے کھڑا ہے اور وہ میری کھوپڑی پکڑنے کے لیے تیار ہے، اگر میں حضور کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ ابو جہل کی مثال اس لیے تھی کہ ابو جہل جیسا شخص بھی اللہ کے رسول کے سامنے جب آتا تھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ یہ ابو لہب کی بیوی ہے۔ جب تبت سورت نازل ہوئی تو یہ بڑی بدزبان عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کر کے کسی کو گناہ کی بات نہیں کہی ہے، صرف ابو لہب کو۔
اور ابو لہب کی بیوی کو کوئی آپ اندازہ یہ کریں کہ شرارت اور خباثت اس کی کتنی رہی ہوگی کہ رحمت للعالمین نے نوٹس کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تب یدا ابی لہب، پھر اس کے بعد وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی وہ بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے اللہ کے رسول کے راستے میں کنکر کانٹے ڈالتی ہے. اشارہ ہے. اس نے جب سنا کہ ہمارے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حجو کی ہے، وہ بڑی بفری ہوئی آئی اور یہ کہا کہ اگر مجھے مل گئے تو میں سامنے پتھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے کھڑے ہو گئے. وہ آئی عورت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے تھے. کہاں گئے تمہارے صاحب؟ ابو بکر کو بڑا تعجب بھی سامنے بیٹھا ہے، ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہی. بیوقوف عورت. انہوں نے کہا سنا میرے بارے میں انہوں نے حجو کی ہے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شیخ کہتے ہی نہیں. حجو کہتے ہیں کسی کی برائی کرنا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شیخ کہتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے تب بتیدہ بھی انہوں نے کہا شیخ ہی تو اللہ نے کہا ہے اس سے لڑا لو، لاٹھی چلا لو، چلانا ہے. کہا اس نے جب وہ چلی گئی تو پروردگار عالم نے مدد فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے وہ بکھر کر آئی تھی اگر مجھے قریب آ جاتی تو میرے فرشتے نے متعین کیے گئے تو اس کے پرکھتے اٹھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک چیز عطا کی جس میں بہت لمبی چوڑی داستانیں ہیں اور کئی واقعات ہیں. حقیقت میں جو نبوت ہے، نبوت میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں یہ دو کیٹیگری کے ہیں. زیادہ تر انبیاء بیچارے ایسے رہے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھ سکے. بحثیت طالب علم یہ بات کہہ رہا ہوں، تقریباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ 5 نبی ایسے ہیں جو بحثیت رولر رہے. بقیہ ہر نبی نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہوا نہیں ہے. وہ 5 میں موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، داؤد علیہ السلام 2 ہیں، سلیمان علیہ السلام 3 ہیں، یوسف علیہ السلام 4 ہیں. ہمارے نبی سید الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں نمبر پر ہے. پروردگار عالم نے اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بہت بڑا حصہ دیا تھا. دوسری خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت الارض طہورا ومسجدا، پوری دنیا کی زمین ہمارے لیے مسجد ہے، ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. کرسچن کو چرچ چاہیے، ہندو کو مندر چاہیے، مسلمان کو اللہ کی زمین چاہیے. اللہ کی زمین ہر جگہ اویلیبل ہے. ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں. اسلام دین فطرت ہے. کیا ہے؟ ایک بیماری ہوتی ہے، خدا نہ کرے کسی کو لگے، شک کی بیماری، جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. بعض عورتوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، باقی سب کی دل نہیں ہے، پھر دل کو پھر دل نہیں ہے، پھر دل نہیں ہے. یہ زمین ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ناپاکی کے لیے پروف چاہیے، پاکی کے لیے پروف نہیں چاہیے. آپ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھیں. جب تک کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زمین ناپاک ہے تب تک زمین پاک ہے. اگر شک کی بنیاد پر مسائل بنائے جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی چیز پاک ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یقین کی بنیاد پر مسائل کیا ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. آپ سامان لے کر آتے ہیں باہر سے، کبھی سیب لاتے ہیں، کیلا لاتے ہیں، اناج لاتے ہیں. اب آپ شک کرنے لگے، بوری باہر رکھی تھی، ہو سکتا ہے کتا نے آیا ہو، پیشاب کیا ہو، ناپاک ہو گیا ہو. اس شک کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ صاحب یہ ناپاک ہے، وہ ناپاک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کپڑا آتا تھا یمن سے، تو بڑا کلف ہوتا تھا کپڑے میں. کسی نے رومر چھوڑ دی کہ ایک جانور کا پیشاب ہوتا ہے، وہ چھینٹا مار کے پریس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کلف ہے. حضرت عمر نے جس نے پکار اس کو بلا کر اس کو بلاؤ.
बुलाया गया, कहा तुमने देखा चीटा मारते पेशाब? कहा नहीं, मेरा ऐसे अंदाजा कैसे बना अंदाजा की लड़ाई। जब तक ये तहकीक नहीं होती कि ये उससे है तब तक नापाक नहीं होता है। अब पूरी दुनिया की कैफियत बयान कर रहा हूँ और समझिएगा। ये जितनी खाने पीने की अशियाँ हैं इसमें तीन तरीके की कंट्रीज होती हैं। कभी आप बाहर का सफर करें तो ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। एक कंट्री तो वो है जिन्होंने अपनी पब्लिक से कह रखा है कि हम अपनी कंट्री में उसी चीज को आने देंगे जो हलाल होगा, बाकी आने ही नहीं देंगे, और अगर हराम होगा तो उस पर लिखा होगा कि हराम। जैसे दुबई वगैरह में गोश्त बिकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, स्विट्जरलैंड से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, सबके बारे में लिखा रहता है पैकेट पर कि दो भी अला तरीक़तिल इस्लाम, कि इस्लाम के तरीके पर यह दबा किया गया है। अगर किसी पैकेट पर यह नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो पैकेट जायज़ नहीं है। तो जितना माल आता है सब पर इस बात की पहले गारंटी होती है कि वो माल इस्लामी तरीके पर दबा किया गया। उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए वो ये करते ये हैं कि उनकी जो एम्बेसी होती है उस कंट्री में जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी वालों को ये पावर होता है कि वो जा करके चेक करके देखें कि ये सही में इस्लाम के तरीके पर दबा होता कि नहीं होता। फिर वहाँ की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री की होती है उसको पावर दिया जाता है कि आप इनको सर्टिफिकेट इशू करें। हर पूरे प्रोडक्ट के ऊपर जब वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं फिर एम्बेसी से अप्रूवल कराते हैं, अप्रूवल करा करके फिर वो माल अरब दुनिया में आता है, वरना अरब दुनिया में माल नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में जमीयतुल उलमा को ये अथॉरिटी है। बॉम्बे में जो जमीयत का ऑफिस है, जमीयत का एक बहुत बड़ा काम है, बड़े चीज़ें यहाँ से जाती हैं, बहुत सी चीज़ें खाने पीने की, सब पर जमीयत की सील लगी होती है। अगर जमीयत की सील लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पहुँच गया तो वहीं से माल वापस हो जाता है। तो एक कंट्री वो होती है कि जो ये कहती हैं कि हम अपने माल जो लाएंगे उसके बारे में आपको तहकीक करके बता रहे हैं कि सही है, वहाँ हमें तहकीक की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी कंट्री जैसे ये हमारी कंट्री है, इसमें दोनों तरीके का माल है। मिसाल के तौर पर KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ सुअर के गोश्त का भी कबाब बनता है और बकरे के गोश्त का भी कबाब बनता है। बनाने वाले भी एक ही लोग हैं, बर्तन का इस्तेमाल भी एक होता है, लिहाजा इनके यहाँ पर KFC और मैकडॉनल्ड आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दूसरी कंट्री है, इसमें सारे यूरोपियन और हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके बारे में। तीसरा मुल्क ऐसा है जो बीच का है, जैसे जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ये भी मैकडॉनल्ड KFC वगैरह को परमिशन देते हैं, लेकिन सख्ती से पाबंदी होती है कि हाँ हलाल ही खाया जाएगा, वह क्या नहीं खाया जाएगा। अच्छा, फिर ये कंट्री जैसे सिंगापुर, खासकर सिंगापुर में बाकायदा होटल पे लिखा रहता है हलाल फूड ओनली। आप जो मुसलमान है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप जाकर के वहाँ खा सकते हैं। इसी तरीके से जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, लिपस्टिक है, साबुन है, चॉकलेट्स हैं, ये जितनी भी बाहर की कंपनियां आती हैं इनके बारे में जो हिंदुस्तान में है उनमें तो लिखा रहता है। इनके कुछ कोड होते हैं फॉरेन कंपनीज के, वो कोड अगर लिखे तो उसके बारे में आपको ये नहीं मालूम होता ये किस चीज़ का खाना है। ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में ये नहीं कि साहब इस्लाम ने कहा शक नहीं करो खाओ, ये हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। ये तीनों किस्म के कंट्री होते हैं। पहले वाले में कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा जहाँ पर जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया ये उन्हीं को अलाउ करते हैं, बाकी सारी दुनिया में खाने पीने में हमको एतराज़ करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी हमको जो खूबी अता की गई हमको नबी को की हैसियत से, वो ये है कि पूरी ज़मीन हमारे लिए पाक है और पूरी ज़मीन हमारे लिए सजदागाह है। इसीलिए मुसलमान आप देखें कहीं भी मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला पे इसलिए बिछा दिया जाता है ताकि मानवों के नमाज पढ़ने, वरना अगर ज़मीन डायरेक्ट पाक है तो मुसल्ले की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये तो बताने के लिए कि नमाज की ये एक अलामत है, बंदा नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में वो एक सिंबल बन चुका है मुसल्ला। तो मुसल्ला बिछाते ही हर एक आदमी को मालूम हो जाता है कि ये प्रे कर रहा है,
مسلمان بولتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک سمبل ہے، ورنہ حقیقت میں ہم ڈائریکٹ نماز نہیں، زمین عرب وغیرہ جب راستے میں نکلتے ہیں ریگستان میں تو چاہے کروڑپتی ایسے بچھا لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لیتا ہے، ریت لگتی اٹھ کے جھاڑ دیتا ہے، بڑے سمپل ہوتے ہیں لوگ۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی وہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کی تعداد کثرت سے ہوگی۔ اس کے دو معنی ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری دنیا کی قوموں کو پیش کیا گیا، نبی ان کے فالوورز، نبی ان کے فالوورز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ماننے والا ان کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض نبی اکیلا تھا، کوئی نہیں، پیچھے کوئی ایک آدمی بھی نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے پیچھے اتنے لوگ تھے کہ آپ انگلیوں پہ کیا کرنا ہے گن لیں۔ بعض انبیاء تھے کہ جن کے پیچھے کچھ کثرت تھی۔ سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ آپ کے امتی دکھلایا گیا۔ یہ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا فخر ہے، اور آپ نے جو فیملی پلاننگ کے خلاف وہاں پر بات کہی ہے، وہاں پر یہ بات کہی ہے کہ لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو بچے زیادہ جنیں اور محبت کرنے والی، تزوج الودود الولود۔ کیوں؟ تاکہ میں قیامت میں اپنے اکثر امت پر فخر کروں۔ کوئی اس بنیاد پر کہ ہمارے رسول کو قیامت میں بنیاد پر فخر ہو، اگر اس کے بچے زیادہ اس لحاظ سے وہ کوئی کنٹرول نہیں کرتا، اس کا اس کو ثواب ملتا ہے، الگ سے ایکسٹرا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس وقت اس چکر میں آپ کو پھنسا چکی ہے کہ آپ فیملی پلاننگ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کبھی زندگی رہی تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ فیملی پلاننگ کا چکر چلایا کیوں گیا ہے۔ ایک جملے میں بتا دیں کہ جن لوگوں نے 1950 میں یہ باتیں کہی تھی کتاب فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، آج آپ کو معلوم ہے اشتہار دے رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو۔ پورے جتنا یورپ ہے پریشان، وہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہ کیوں آپ کو نیشنلٹی دے رہا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں جو ہے بچے نہیں۔ جاپان ہو رہا ہے بچوں کے لیے، ابھی وہاں کی رانی پریگننٹ ہوئی تھی 2 سال پہلے، تو ٹی ویوں میں آتا تھا کہ صاحب رانی پریگننٹ ہے۔ ہمارے یہاں عورت پریگننٹ ہوتی تو چھپایا جاتا ہے، وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل اشتہار دیا جا رہا ہے کہ رانی پریگننٹ ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو طرف سے دیکھ کر کے بچہ پیدا کرنے کی رغبت کریں۔ جاپان کے پارکوں میں جب جائیں تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، 40 سے لے کر 100 سال تک والے ٹہلتے رہتے ہیں، بیچ میں پیچھے والے ہیں ہی نہیں، بچے نہیں رہتے۔ پارک سب بوڑھوں سے بھرا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہی نہیں۔ اب بہت پریشان ہیں بچوں کے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں انٹرفیئر کریں گے تو ایسی پریشانیاں لاحق ہوں گی۔ دیکھیں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں آپ سے قطعی نہیں کہوں گا سب لوگ چلو آج ہمارے یہاں دعوت کھاؤ۔ یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور میں آپ سب کو لے کر کے چلوں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد چلو کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ پروردگار عالم کا یہ پورا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، پورا کنبہ یہ ہے۔ اگر اس میں کھانا موجود نہیں ہوگا تو وہ کنبہ نہیں بڑھائے گا، کنبہ شارٹ رکھے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں رزاق ہوں۔ میں کیا ہوں؟ رزاق ہوں۔ آپ تو جاب کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ شیر کیا کرتا ہے؟ شیر کو فریش دیتا ہے، فریش مٹن، فریش گوشت کھلاتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں مردہ کھانا نہیں ہے، اس کو فریش کا انتظام کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم رزاق ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ صاحب آبادی زیادہ ہو جائے گی، پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ پرابلم ہم کھڑی کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہزاروں ٹن، ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن گیہوں امریکہ جو سمندر میں بھیجتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں گیہوں کو لے کر کے ہم آ جائیں گے تو گیہوں کی ویلیو کیا ہو جائے گی، ریٹ کیا ہو جائے گا۔ کیونکہ کیپٹلزم ہے، پیسہ کمانے کی ترکیب ہے۔ اس کیپٹلزم کے تحت وہ کیا کرتا ہے
کہ مارکیٹ میں پروڈکشن آئے گا، مال زیادہ ہوگا، ریٹ کیا ہو جائے گا. ہر سامان کا یہی ہوتا ہے کہ مال زیادہ آئے گا، ریٹ گر جائے گا. مال زیادہ نہیں آنے دو تاکہ پونجی پتی پونجی کماتے رہیں. اس پالیسی کے تحت پرابلم ہے، ورنہ اللہ اس زمین سے اتنا پیدا کرتا رہتا ہے جتنا لوگ موجود ہوتے ہیں. زمین نہیں بڑھتی ہے، آدمی بڑھتے ہیں، ہے نا، پیداوار بھی بڑھتی. ہم اپنے بچپن کی بات بتاتے ہیں، ہم نے بھی کھیتی کی. جس کھیت میں ہم ایک مرتبہ فصل لے لیتے تھے تو اگلے سال اس کھیت کو خالی رکھا جاتا تھا کہ اس کی طاقت نکل گئی ہے. تو گویا ایک فصل 2 سال میں ہوتی تھی. آج اس کھیت میں ایک سال میں 3 فصل ہوتی ہے، اور 2 سال میں ملائیں گے تو 6 فصل ہوتی ہے. اور کہیں کہیں سبزی وغیرہ جو لوگ صرف ہوتے ہیں وہ 7 فصل کرتے ہیں. لہٰذا یہ اللہ کا سسٹم ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثرت ہوگی. تو ایک تو نبی کے زمانے میں اگر یہ لیا جائے تو کوئی کسی نے بھی، مطلب یہ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اگر سارے انبیاء کو شمار کر لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے کسی کے ماننے والے 100 کو کراس نہیں کیے اس کے زمانے میں. ان کے خود کے زمانے میں جب تک وہ حیات رہے کسی کے ماننے والے 100 کو کراس نہیں کیے سوائے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں جا رہے ہیں تو حد نظر آپ اندازہ کریں کہ 1,00,000-1,25,000 کا مجموعہ، وہ بندہ جو 100 آدمی اور 125 آدمی کو لے کر کے ہجرت کیا ہے، 10 سال کے اندر اس کے سامنے 1,00,000 کا مجمع کھڑا ہوا ہے. یقینی بات ہے کہ 1,00,000 تو حج میں موجود تھے. پورے سارے تو نہیں چلے گئے ہوں گے، کچھ لوگ تو یقینی بات ہے رکے ہوں گے، کیا ہے 5% لوگ رکے ہوں. تو یہ 1,50,000 تک کم سے کم جاتا ہے مجمع. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ خاص رحم فرمایا کہ ہماری امت کی کثرت کی، لہذا آپ اس کثرت کے ثواب میں شامل ہونا چاہیے. فیملی پلاننگ کا سب سے بڑا نقصان تو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. فیملی پلاننگ ہمیشہ پڑھا لکھا آدمی کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ پڑھا لکھا. کون نہیں کرتا فیملی پلاننگ؟ غیر پڑھا لکھا. جب غیر پڑھا لکھا نہیں کرتا ہے تو وہ مستقل غیر جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوگا اتنی اولاد کے چانسز ہیں کہ وہ بھی پڑھیں گے لکھیں گے، سب کی تربیت ہوگی. جو غیر پڑھا لکھا ہے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ غیر پڑھا لکھا. لہٰذا آپ پڑھے لکھے کم ہوتے جائیں، ہوتے رہتے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے، اسی لیے کنٹرول نہیں کر پاتے لٹریسی کو. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سارے لوگ لٹریٹ ہو جائیں تو مسئلے کا حل نہیں. سارے لٹریٹ ہو جائیں. جاپان میں یہی ہو گیا نا. جاپان کی ایک دوسری قوم، جاپان نے ایک ڈپارٹمنٹ کھول رکھا ہے لیگل ڈپارٹمنٹ. کیا نام ہے؟ لیگل نہیں، انلیگل ڈپارٹمنٹ. آپ کا ویزا ختم ہو گیا، آپ جا کر کے انلیگل ڈپارٹمنٹ میں اپنا رجسٹر کرا دیے گا. آئی ایم انلیگل. کیوں؟ سب پڑھے لکھے ہیں، مزدوری کا کام کرنا نہیں چاہتے. ابھی دنیا کے جو لوگ جاتے ہیں جاپان کا ویزا کتنا مہنگا ہوگا؟ 9 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کیونکہ عام لیبر 1 لاکھ روپے کماتا ہے. اب یہ لیبر جاتے ہیں 3 مہینے کا ویزا لے کر کے، ختم ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی پرابلم، کیونکہ ان کو افراد چاہیے. تو سارے لوگوں کو لٹریسی بنا کر کے بھی پرابلم کا حل نہیں ہے. پرابلم مزید کریٹ ہونی ہی ہوگی. بہتر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کی فکر کریں، کوشش کریں. پڑھائی لکھائی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے اتنا نہیں مارے بچوں کو جتنا مارنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے کہ دیگر انبیاء میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہماری دعوت انٹرنیشنل ہے. ہماری دعوت، دیکھیے یہ بات ہے، میں نے لٹریسی والی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جہالت کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھے نہیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں وہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. دعوت عام سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت 2 لحاظ سے ہے. ٹائم بینگ ہے اور ایک اسپیشل علاقے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک جگہ کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے میں نے بھیجا. اسی لیے کل بھی یہ پیسوں میں بات ہوئی تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب تک وہ نبی کو نہیں تسلیم کرتا آخری نبی تب تک اس کی نجات کے کوئی چانس نہیں ہے، ہر حال میں اس کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دعوت عام ہے، اور اس دعوت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، اور کبھی زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت اچھا ٹاپک ہے یہ دعوت عام پر، اب میں ساری باتیں کور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کے معنی ہوتے ہیں، دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ تھوڑی بات کرنا، زیادہ سمجھ میں آنا۔ اللہ کے رسول کتنی تقریر کرتے تھے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ۔ بڑی بڑی تقریر کتنی دیر؟ 10 منٹ، وہ بھی ایک مرتبہ ہے، 2 مرتبہ۔ ایک حجت الوداع کے موقع پر ہوئی ہے، ایک مرتبہ آپ کے اوپر کیفیت تاری تھی اور آپ نے کہا جتنا پوچھنا ہے پوچھتے جاؤ، فجر سے بیٹھے تو پوچھتے گئے، تو بھی سوال جواب تھا، یہ پوچھے وہ پوچھے۔ تو اللہ کے رسول کی ان دونوں واقعات کو اگر نکالتے تو تقریباً 5 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن ایک جملہ بولتے تھے، لوگ اتنا سمجھتے تھے۔ 2 وجہ ہوتی تاکہ ہر بات کو لوگ میمورائز کر سکیں، یاد کر سکیں۔ اب جتنا آپ زیادہ بولیں گے اتنا پبلک کیا کرے گی، نکلتی جائے گی بات۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول کی ساری بات محفوظ ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہی یہی تھی کہ مختصر گفتگو کی جائے۔ ایک چیز، دوسرا کیا کرتے تھے؟ بات کو ریپیٹ کرتے تھے۔ جیسے ایک بات کی چہرے سے فوراً معلوم ہونے لگتا ہے کہ بات پبلک سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی، پھر اللہ کے رسول اس کو دوبارہ کہتے تھے، پھر سے بارہ کہتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ یہ کرتے تھے کہ جب رسول اٹھ کے چلے جاتے تھے تو صحابہ بیٹھ کر کے کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ کیا کیا باتیں حضور نے کی آج۔ تو مختصر کرنے میں پھر اس کو کیا ہونا تھا، اس کا سمری بیان کرنا بہت آسان ہوتا تھا۔ اگر کہیں ایک صحابی کوئی بات کہہ دیتا نا، نہیں ایسے نہیں کہا حضور نے، یہ بات کہی، وہیں پہ کریکشن ہو کر کے پھر یہ اٹھ کر کے جاتے تھے، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو کہا اس پر عمل کرنا ہے پہنچتے ہی یہاں سے نکلنے کے بعد، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا کہتے تھے، زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ نقل کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ رسول چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری کسے؟ حضور نے فرمایا ہر وہ کام چوری ہے جب یہ تم چاہو کہ دوسرا نہ جانے۔ میں پرس یہاں رکھ کر کے گیا، چوری آپ کو نہیں کرنی، آپ پرس دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھے نہیں، اس کا مطلب یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ گھر میں بچے بیٹھے نیٹ پہ، آپ کو دیکھا انہوں نے دوسرا نیٹ ساؤنڈ کر دیا کٹ سے، اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے، بی کیئرفل، غلط ہو رہا ہے۔ جب ہم یہ چاہیں کہ دوسرا نہ جانے تو سمجھ جائیں کہ چوری سے مراد پیسہ چوری نہیں ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے غلط کام جب دوسرا نہ جانے، یہ ہماری تمنا ہو، اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے۔ ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو لپیٹ کر کے۔ دوسرا معنی جوامع الکلم کا کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ، یہ جو میں نے جو بات کے آخر کی باتیں کی زیادہ تر سید سلیمان ندوی سے نقل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی واقعات میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو روایتیں صحیح ثابت ہیں انہی کو، کیونکہ یہ مرچ مسالے والی جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بڑے مسالہ لگا کر کے چٹپٹا بنا کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ سید سلیمان ندوی اس کے قائل نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحیح باتیں جو 100% پیور ہیں وہی لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ کیونکہ جتنی آپ پھر مسالہ لگائیں گے اتنا کراس کے اس کا اٹھتا جائے گا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، جب واقعات میں آپ پھر مسالہ لگائیں گے تو وہ کراس کے اس کا ذہن میں اٹھتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری تشریح فرماتے ہیں، اور یہی اصل تشریح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جوامع الکلم ہے اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ بہت سے نبی کو کتاب دی گئی، بہت سے نبی کو چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے،
ہر صحیفے میں کچھ باتیں، ہر اللہ کی آسمانی کتاب میں کچھ باتیں، سب کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر انجیل ہے، اخلاقیات پر بھرپور گفتگو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے صحیفے ہیں، نصیحت پر بھرپور گفتگو ہے۔ زکوٰۃ کیسے دی جائے اس کا نہیں۔ توریت سب سے زیادہ احکام پر بات کرتی ہے، وہ بھی 10 کمانڈمنٹ میں جا کر کے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں کسی ایک خاص چیز پر فوکس ہے، وجہ ہے۔ کچھ تو لوگوں نے چینج کیا ہے، اور کچھ اللہ یہ چاہتا جانتا تھا کہ ہمارا آخری نبی جانے والا ہے جو سب کو لے کر کے بیان کرے گا، لہٰذا اتنا بتا دو جتنا ان کو ہضم ہو سکے۔ تو پروردگار عالم نے جو کتاب قرآن کریم عطا فرمائی، اس میں سب چیز کو بیان کیا۔ دیکھیں سب چیز جب کہی جاتی ہے تو ذرا اس کو دھیان میں رکھیں۔ سب چیز کا مطلب یہ نہیں ہے، سب چیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی جنت میں کیسے داخل ہو جائے، اس کے سارے طریقے قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ آپ بولیں کیمسٹری کا فارمولا کہاں ہے صاحب، اس میں بایو کے جو ہے وہ اصول کہاں لکھے ہوئے، وہ اس کی بحث ہے۔ انسان جنت میں جائے کیسے، رب کو اپنے خوش کرے کیسے، نبی کی اطاعت کرے کیسے، اس کے سارے فارمولے قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ کوئی ہم کو کسی کتاب کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو بچا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، وہ حدیث ہو گئی۔ لہذا اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کہ لوگوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس دنیا کو، 2 چیزیں تمہارے ساتھ ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھیں اس جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں۔ جتنی گمراہی ہماری ہے عقیدے سے لے کر کے سماجی معاشی ساری میں، پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے رسول کو اور اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے مسلمان نہیں کامیاب ہو سکتا، بقیہ چاہے جو کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی بتا دیں، دوسرا کامیاب ہونے کے پورے چانسز ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان جب تک کہ پروردگار عالم اور اس کے رسول سید الانبیاء سرور کونین کی بات پر عمل کرنے کا مکمل ارادہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ جوامع الکلم سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید جس میں ہر چیز، عقیدہ بھی لکھا ہے، مسائل بھی لکھے ہیں، سماجی زندگی بھی لکھی ہے، ساری وہ چیزیں جو ہمارے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات کیا بتائی، جس سے آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ دوسری چیز، اخلاق میں وہ باتیں بیان کی گئی، غور سے سنیے گا، پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں ایک جملے میں۔ اخلاق میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ مسلم کے ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے فرمائی، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہوتا وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جو بھی ہم کو اخلاق سکھلایا گیا ہے، اس کے ڈیپتھ میں، اس کی جڑ میں یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تیسری چیز، وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جس سے دنیا میں سکون قائم ہو۔ کبھی اس ٹاپک پر، ویسے پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں لیکن اب تک گفتگو نہیں ہوئی، اس ٹاپک پر بات کرنا ہے۔ ہر قانون کی جڑ میں سکون کی تلاش ہے۔ وہ قانون بھی جس کو دنیا کمنٹ کرتی ہے، جیسے طلاق جیسے قانون پر، اس پر بھی اس کے بھی جڑ میں یہ ہے سکون۔ ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ، دنیا میں سکون کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس کی ساری کوششیں اسلامی قانون کی۔ وہ ہماری نماز ہو، وہ ہمارے روزے ہوں، وہ ہماری زکوٰۃ ہو، ہر ایک کی جڑ میں یہ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اسی کا نام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، بتا دیں تاکہ ٹاپک ختم ہو جائے۔ تکمیل دین یہ بھی کسی کو نہیں میسر ہوا، سارے انبیاء میں تکمیل دین نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। गौर से सुनिएगा तर्जुमे को। अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपनी नेमत, यानी ये जो दीन तुमको नसीब किया गया है, ये मेरी जानिब से नेमत है। खुदा के वास्ते कभी ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कि हम मुसलमान घर में पैदा होकर के ये कहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम। अल्लाह उसको नेमत कहता है। वातमन तो अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मेरी रज़ामंदी सिर्फ इस्लाम पर अब है, बाकी कोई मजहब हमको कबूल नहीं है। अगर ये जो तकमील दीन है, तकमील दीन में फिर वही बात आई कि हर मजहब में चंद बातें लिखी हुई हैं, चंद बातें लिखी हैं पूरी जिंदगी गुजारने को, लाइफ को मेंटेन करने की किसी में पूरी सलाहियत नहीं है। ना दुनिया के कोई पार्लियामेंट इस पर कामयाब है और ना दुनिया का कोई मजहब इस पर कामयाब है, चाहे वो जाती तौर पर कोई मजहब हो या आसमानी मजहब हो। हर मज़ाहिब में फॉल्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये इस्लाम की देन है। इसी को हम कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसी बात को हम इस जुमले में कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है। जिंदगी को कैसे गुजारना है परवरदिगार आलम ने हमको गाइड कर दिया है, और जिन चीज़ों को गाइड नहीं किया है, ये जुमला भी सुनते चले, जिन चीज़ों को गाइड नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि वो फ्लेक्सिबल हैं, उनके अंदर लचक है और वो दुनिया में चेंजिंग चाहती हैं। वक्त के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, इलाके के लिहाज से अल्लाह ताला ने उस चीज़ को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है कि हमारी उम्मत के स्कॉलर उस लिहाज से अपने वक्त उसको चेंज करते रहेंगे। लिहाजा उसका कभी कानून, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो बैठ करके अपने अपने तौर पर ये कमेंट करते रहते हैं 1400 साल पुराना मजहब है, कैसे ही दुनिया में लागू हो सकता है? इतनी हाई फाई दुनिया जा रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि 1400 साल पहले वाला मजहब आज अप्लाई हो सके? इस बात को याद रखें। पढ़े लिखे से बात कर रहा हूँ, सारे वो पढ़े लिखे जिनके दिमागों में ये कीड़ा काटता है, उनसे गुफ्तगू है। कानून उस वक्त चेंज होता है जब उसके अंदर तब्दीली 3 वजह से आती है। पार्लियामेंट कानून क्यों चेंज करती है? वो बेचारी सोचती है 100 साल के बाद क्या होना उसके दिमाग में नहीं रहता, लिहाजा मुख्तलिफ बिल आते रहते हैं, पार्लियामेंट में चेंजिंग हो। दुनिया की सारी पार्लियामेंट यही करती रहती है, अपने बनाए हुए कानून को खुद ही क्या करती है, चेंज। इस्लाम ने क्या कर रखा है? जिसमें चेंज होने के चांसेस है उसका कानून ही नहीं बनाया है। मिसाल के तौर पर नमाज में सजदा फर्ज है, नमाज में क्या है? सजदा फर्ज है। नमाज में रुकू फर्ज है, कानून है। नमाज में क़याम फर्ज है, फर्जियत की बात कर रहा हूँ। नमाज में क़याम फर्ज है। अब एक आदमी उठ करके कहता है, एक बच्चा, मैं तो साहब BSc कर चुका हूँ, मैं कैसे रुकू करूँ? ये तो नहीं कह सकता वो। मैं बहुत साइंटिस्ट बन गया हूँ, मैं सजदा कैसे करूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जो चीजें उसने फर्ज की हैं वो वक्त और मौसम के लिहाज से कभी चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती है, और जिनमें ज़रूरत होती है उसको उसमें क्या किया है, साइलेंट रखी। मिसाल के तौर पर लिबास है, लिबास कल्चरल चेंज होता है, लिबास मौसम के लिहाज से चेंज होता है, लिबास लोकेशन के लिहाज से चेंज होता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि कौन सा लिबास पहना जाए? अब अल्लाह के रसूल अगर लिबास के डिज़ाइन बनाने लगते हैं तो टेलरों के तो मास बड़े मज़े आ जाते हैं, डिज़ाइन ही डिज़ाइन होती, और जितनी भी डिज़ाइन बनाते हैं वो नाकाफ़ी होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेड बाई अल्लाह हैं, जवाब क्या देते हैं? क्या ना पहना जाए। सवाल क्या किया गया था? क्या पहना जाए। अगर पहनने की लिस्ट गिनाते तो गिना ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम हर मौसम के लिहाज से, हर इलाके के लिहाज से, आने वाले दिन के लिहाज से फैशन कालते बदलता रहेगा, कितना गिनाते आप? लिहाजा आपने जवाब में क्या फरमाया कि भाई ये ना पहना जाए, बकिया जो भी चाहे पहनो। 3 चीजें बता दी आप मर्दों के लिए। ऐसा ना पहनो कि नाफ से लेकर के घुटने तक वो लिबास ट्रांसपेरेंट हो, छलकने वाला हो, वो लिबास टाइट हो, वो लिबास फटा हो। आप बकिया जो चाहे पहने। औरत के लिए बता दिया कि साहब हाथ, चेहरा और पैर को छोड़ करके
पूरा बदन कवर हो, तुम चाहे स्वाटन से कवर करो चाहे कॉटन से कवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही 3 चीज। फिर यहाँ उस कवर करने वाले एरिया पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, टाइट नहीं होना चाहिए और वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये 3 के अलावा आप जैसे चाहें वैसे पहनो। ये एक अलग बात है कि आज बुर्का भी जो पहन रही हैं वो भी इसमें शामिल है। बुर्का पहनने का कोई फायदा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ नमाज की इजाज़त दी औरतों को नमाज पढ़ने की, वहाँ पर एक जुमला ये भी कहा गया है कि लैले कुचैले लिबास में जाए। आज हमारी औरतों ने क्या कर रखा है, सबसे खराब कपड़ा घर पहनना है, सबसे अच्छा कपड़ा बाहर पहनना है। शौहर खरीदता है पैसे लगा के, देखते हैं गैर शौहर खरीदा इसने पैसा लगा के, देखता कौन है, गैर शौहर देखते क्योंकि बाहर पहन कर जाती है। और हम प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, नमाज भी दनादन पढ़ते हैं, कभी अपनी बीवियों के नहीं टोकते कि ये क्या कर रही हैं आप। हम ये समझने के बाद हम नेक हो गए ना, मौलाना क्या प्रोग्राम कर रहे हैं नहीं चलेगी गाड़ी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिही, हर शख्स तुम में का जिम्मेदार है और जिस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारे सर डाली गई है वो तुमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, उससे बच नहीं सकते। लिहाजा ये जो बात ये कह रहा था कि जिन चीजों में चेंजिंग होने के चांस है उन चीजों को अल्लाह ने बयान ही नहीं फरमाया है। उसमें से एक मिसाल आपको दे दी। हर नबी को जो मौजूदा अता किया उसके वक्त के साथ मौजूदा खत्म हो गया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, आज सालेह की ऊँटनी आप देखना चाहें नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू दिखलाया था, सेहर के साथ मुकाबले में मौजूदा दिखलाया था, आज नहीं है। किसी नबी का मौजूदा बाकी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा मौजूदा कुरान करीम है और अल्लाह ने वादा किया है नानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाज़िल मैंने किया है, हिफाजत मैं करूंगा। ये आपके हाथ में दिया गया रब्बे करीम की जानिब से हुजूर को मौजूदा और उम्मत को ये शर्फ अता किया गया कि वो मौजूदा आपके सामने मौजूद है, दुनिया के कोई मौजूदे मौजूद नहीं है। इसकी कदर करें। आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, ये बात पक्की है। इतनी कोई हदीस की किताब नहीं है, सियासत्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, नसाई, मुअत्ता मालिक, मुस्नद अहमद, इब्न हब्बान, इब्न अबी शैबा, दारमी, दैलमी, कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये जिक्र नहीं हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, हुबली में खास कर इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर हालात इस किस्म के ज्यादा हैं अतराफ में, कोशिश करें इसको खत्म करने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, बहुत काम किया। कर्नाटक की सरजमीन पर मौलाना रियाद अहमद फैजाबादी से बढ़ करके खत्म नबूवत पे काम नहीं किया किसी ने। पूरी दुनिया इस बात का एतराफ करती है। लिहाजा खत्म नबूवत को मजबूती से पकड़ें और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ कहीं उठें बैठें इस बात का चर्चा करते रहें कि आखिरी नबी अल्लाह के रसूल हैं। और अगर कहीं कोई ऐसा दोस्त, ऐसा आदमी टकराता है जो नबूवत का इनकार करता है, उसको समझाने की कोशिश करें। कोई नबी, हुजूर ने फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अली तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे हारून, जैसे मूसा के साथ हारून की मिसाल। फौरन टोका, लेकिन हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत उमर के बारे में फरमाया लौकाना बादी नबिय्यन लकाना उमर। उमर की दूरअंदेशी, उमर की फरासत, उमर की होशियारी इतनी तेज थी, हजारों मील देखता था बंदा, हजारों साल देखता था। आपने फरमाया लौकाना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला होता तो नबूवत किसको मिलती? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी ने घर बनाया, विजिटर्स आए, देखा बड़ा अच्छा बनाया माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा।
एक जगह पर एक ईंट की जगह खाली। वो बोला यार अजीब हूं, इतना अच्छा घर बना है, ये इसमें सुराख रख रखा है। एक ईंट उठाया उसने, आपने फरमाया कि ये पूरी नबूवत का घर था, मैं वो आखिरी ईंट हूं, मुकम्मल हो गई इमारत, अब इसमें कोई नक्स नहीं है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और एक चीज और है जो बयान कर देता हूँ, कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ टॉपिक खत्म हो जाए, देर तो हो रही है। जो तमाम नबियों में से एक नबी, एक चीज और नबी हमारे नबी को मुमताज करती है, वो ये है कि क़यामत में अल्लाह ताला जब किसी की नहीं सुनने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, कोई अपनी बात कैसे कहना है, उस वक्त कौन काम आएगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अंबिया अल्लाह के जलाल के सामने हिम्मत नहीं करेंगे कि चले जाएं। उस वक्त कौन काम आएगा? पूरी दुनिया का किसी नबी को इशारा, हर नबी कांप रहा होगा, अपने अपने वो एक एक छोटे गुनाह को याद कर रहा होगा। आपको पूरी तफसील इस पर गुफ्तगू कर चुका हूं। मूसा याद करेंगे कि मैंने मर्डर कर दिया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद करेंगे कि मैं एक मर्तबा जो है वो झूठ बोला हूं, नूह अलैहिस्सलाम याद करेंगे कि मैंने अल्लाह से कहा है कि अल्लाह मेरे बच्चे को बचा दे, और अल्लाह ने बड़ा डांट कर कहा था इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ये सब याद करेंगे, किसी की हिम्मत रब्बे दुल जलाल के सामने नहीं होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा और जा करके अल्लाह से बोलूंगा, अल्लाह बंदों को रहम फरमाइए, इनका मामला हिसाब किताब शुरू फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मैं जाऊंगा रब्बे दुल जलाल के सामने, क्योंकि इतना इतना नाराज होगा परवरदिगार आलम, इतना नाराज होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चिल्ला करके अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है वो दादा जो दादा बनते थे अपने आप, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसके लिए बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिद। सारी दुनिया सन जैसे बहरे लोग, यहाँ बड़ी दादागिरियां चलती थी बादशाहों की, सब सन हो जाएंगे। खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज सिर्फ और सिर्फ रब्बे दुल जलाल की हुकूमत। ऐसे में अल्लाह के रसूल जाकर सजदा कर लेंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सामने अल्लाह के वो अल्फाज मुझे सिखाए जाएंगे कि मुझे आज याद भी नहीं है, मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, कितनी देर तक करता रहूंगा मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह ताला बोलेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सर मांगो तोता दिया जाएगा। कौन कह रहा है? बादशाहों को। बादशाह ऐसे ही कहते हैं, अगर उन्होंने कह दिया दिया जाएगा, वो रब्बे दुल जलाल है। कितना देगा मालूम आपको? अल्लाह ताला कहता है मोहम्मद हम इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, फतरवा, आप राजी हो जाएंगे, इतना अता करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि अल्लाह हर नबी को एक दुआ देता है कि तुम दुआ मांग लो, जो तुम मांगोगे वो कबूल होगी। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं हमने मांगा अल्लाह ये जितने बदमाश हैं सबको हलाक कर दे, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। नूह अलैहिस्सलाम ने ही मांगा ना, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह एक भी काफिर को नहीं छोड़ना। अल्लाह ने कहा ठीक है, वादा किया एक दुआ तुम्हारी कबूल करूँ, पूरी दुनिया में से लाया हुआ एक काफिर भी बचा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी एक दुआ मांग लो, जो तुम मांगोगे कबूल कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया मैं यहाँ नहीं मांगूंगा, मैं वहां मांगूंगा। आपने फरमाया अपनी उम्मत के लिए मैंने उस दुआ को महफूज रखा है, और फिर अल्लाह इतना देगा कि अल्लाह ताला खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि आप राजी हो जाएंगे। इस नबी पर कुर्बान जाइए जो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करता है। हमको भी चाहिए कि हम अपने दिल, जान, अजीज, माँ बाप, दौलत
सरबत सबसे ज़्यादा इस नबी से मोहब्बत करें, और इसी की नबी की मोहब्बत में नजात है। परवरदिगार आलम भी खुश होता है और उसी के फضل से ही हमारी गाड़ी पार होनी है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ज़रूरी ऐलान ये है